ناظرین، آپ جناب حامد نظری صاحب ہیں جو کہ اس لائبریری کے لائبریرین ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جناب آپ اس لائبریری کے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے لائبریری سے متعلق۔ لائبریری کے جو اصل ذمہ داران ہیں ان کی سرپرستی اور ان کی توجہات سے متعلق میں مختصر معلومات انشاءاللہ آپ دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لائبریری جتنی بھی ہوتی ہے، جس کسی بھی ادارے کے اندر لائبریری ہوتی ہے تو لائبریری اس ادارے کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہاں تک پڑھا ہے اور بزرگوں سے سنا ہے کہ لائبریری ہر ادارے کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، کیونکہ لائبریری کے اندر ایک ایسا مواد ہوتا ہے، ایسا لٹریچر ہوتا ہے جس سے وہاں کے اسٹوڈنٹ خصوصاً اور عام طور سے اس کے اطراف میں رہنے والے عام قارئین، عام شہری اس سے مستفید ہوتے ہیں، استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح الحمدللہ یہ لائبریری آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ منظم ہے، صاف شفاف ہے، اس کی عمارت عالی شان ہے۔ اصل میں یہ لائبریری جو ہے دارالعلوم جیسے ہی قائم حضرت مولانا عمران خان صاحب ندوی ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جس دن ادارہ قائم ہوا اسی دن لائبریری قائم ہوئی۔ یہ لائبریری اصل میں اندر تھی، پھر اندر سے یہاں پر منتقل کیسے ہوئی اس کے بارے میں جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 1986 کے اندر اس کا تعمیری کام شروع ہوا اس عمارت کا، اور یہ چل کر جو ہے 1992 یا 93 میں ختم ہوا۔ پھر اس کے ایک آدھ سال بعد ہی پوری لائبریری یہاں پر منتقل ہو گئی تھی۔ پھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس لائبریری کے اندر اصل میں دینیات اسلامیات کی کتابیں زیادہ ہیں الحمدللہ، اور ہسٹری تاریخ کی بھی اور دیگر فنون کی کتابیں بھی یہاں پر ہیں، لیکن اردو زبان کے اندر، اردو لینگویج کے اندر، اور اس کے بعد فارسی ہے، عربی ہے، ہندی، انگلش کی بھی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلبا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اس ٹائم آتے ہیں، ان کا جو خالی وقت ہوتا ہے، اور اس سے پہلے والا جو وقت ہے ظہر سے پہلے والا، یعنی ظہر سے پہلے والا، اس میں بھی آتے ہیں، اپنے کتابیں ایشو کرا کے لے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح باہر کے قارئین بھی ہیں، ہمارے یہاں ان کا ایک پورا رجسٹر ہے، اس میں ان کے نام اندراج ہے، نام درج ہیں۔ باہر کے لوگ بھی آتے ہیں اور وہ ممبران ہیں، تقریباً 100 سے اوپر ہیں، اور وہ بھی اپنا آتے ہیں، کام کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور جو کتابیں گھر پہ لے جانا ہوتا ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس کی ٹائمنگ جو ہے صبح 8 سے شام 4 بجے تک ہے، اور اس میں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک، بیچ میں 1 سے 2 تک وقفہ ہوتا ہے، اور نماز کا، کھانے وغیرہ کا، اور اس کے بعد یہ 4 بجے کی بند ہو جاتی۔ پڑھنے کے لیے تو کوئی یعنی ممبرشپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک آ کر اپنا ریڈنگ ہال میں پڑھ سکتے ہیں۔ طلبہ اساتذہ کے علاوہ شہر کے جو بھی پڑھنا چاہیں، جو بھی جس عنوان پہ جس موضوع پہ پڑھنا چاہیں، تحقیق کرنا چاہیں، پر بہت منظم انداز میں مواد موجود ہے۔ پرسکون ماحول ہے، لائٹ، ہوا، کا ساری چیزیں، اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی صفائی، سب چیزیں بہت منظم ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں کے خاص اس کو توجہات ہوتی ہیں، وقتاً فوقتاً گراؤنڈ بھی ہوتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں لائبریری کو۔ اور اس میں جو پروسیجر ہے یہاں پر ممبرشپ کا، ہاں اب جو قاری یہاں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہے، صرف کتابیں ایشو کرا کے اپنے گھر پہ لے جانا چاہ رہا ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی ان کو ممبرشپ لینی پڑے گی۔ ممبرشپ کے لیے ان کو اپنی ایک آئی ڈی، آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی، اور دوسرا پاسپورٹ سائز فوٹو، اور 500 روپے سیکورٹی فیس جمع ہوگی، اور 50 روپے سالانہ فیس۔ اور اس میں یہ رہتا ہے کہ بھائی 2 بکس دی جاتی ہیں 15 روز کے لیے، 15 روز میں وہ 2 بک کو ختم کرنا ہے، پھر واپس یہاں پر ایشو کرانا ہے، یعنی جمع کرنا ہے، دوسری لے لیں یا انہیں کو ری ایشو کرا لیں، لیکن 15 روز میں کتابوں کی واپسی ہوگی، سال میں 50 روپے فیس ہوگی۔ تو اس میں ہسٹری، بھوپالیات پر بھی کافی مواد ملے گا انشاءاللہ یہاں پر، لیکن اردو زبان کی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں سے جو عالمیت کے طلبا ہیں ان کا پورا کورس یہاں سے دیا جاتا ہے، یہاں سے ان کو پورا عالمیت کا کورس ایشو کیا جاتا ہے، یعنی سال کے شروع میں پڑھنے کے لیے فری میں، اور پھر ان سے ہم واپس لے لیتے ہیں رمضان سے پہلے جیسے سال ختم ہوتا ہے ان کو واپس لے لیتے ہیں۔ وقت مولانا حسان خان صاحب ندوی ازہری کے امیر ہیں دارالعلوم طیب صاحب کی، اور انہیں کی سرپرستی میں، انہیں کی نگرانی میں یہ سب پورا نظام الحمدللہ بخوبی چل رہا ہے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور اس لائبریری کو دیکھ کر اتنی شاندار اور پرسکون
اور وسیع لائبریری بھوپال میں موجود ہے. شہر بھوپال کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ لائبریری اس کا استعمال کریں, لوگ آ کر یہاں اپنا وقت دیں اور علم حاصل کریں. یہاں پر شکریہ.